یہ نہیں ہے کہ ہے عالم اور ٹائی پتلون باندھتا ہے سب کچھ جاننے والا مگر ٹائی سے باز نہیں آتا، اور ٹائی تو زنہار ہے، یہ تو صلیب کی نشانی ہے۔ حضرت گنگوئی نے اس کو کفر لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں۔ لیتے تھے بزرگان دین کبھی ہرا کپڑا بھی ہری چادر بھی، لیکن جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں رسالہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جو بزرگوں کے پاس ہرے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے لا اصل لہا فی الدین، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدعتیوں کی نشانی بن گئی ہے۔ ہر رنگ جائز ہے، لیکن ہرے رنگ کا امامہ بوجہ تشبہ بالمبتدئین ناجائز ہے۔ ملا علی قاری مرقات شرح المشکات میں ایک جگہ لکھتے ہیں وفیہ اشارہ الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا، اگر سنت غیر مؤکدہ، سنت زائدہ بدعتیوں کا شعار بنے تو اس کا ترک بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پگڑی پھر سکھوں کا شعار ہے، تو نہیں، پگڑی گرو نانک یہاں سے لے گئے تھے، پگڑی تو مسلمانوں کی شان ہے۔ ہمارے نبی کا حکم ہے تعمموا، پگڑی باندھو، والصلاۃ متعمما افضل، پگڑی کے ساتھ نماز افضل ہے۔ العمائم تیجان العرب وعز الاسلام، عرب کا تاج ہے اور مسلمانوں کی عزت ہے۔ اللہ، مشکات جلد ثانی صفحہ 477، شرح السنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی ہوں گے، دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی ہوں گے، وعلیہم التیجان وعلیہم السیجان، ان کے اوپر ہری پگڑیاں ہوگی۔ السیجان جمع الساج، کتیجان جمع التاج، آیت لسان الاخضر ہری چادر کو کہتے ہیں، کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، سر پہ باندھو تو پگڑی ہے، بات تو ایک ہی ہے، دو اور دو چار ہے۔ یہ اسلامی رنگ کے منافی ہے، بدعتی رنگ ہے، مشرکانہ رنگ ہے، قبر پرستوں کا رنگ ہے، غیر اللہ کے پوجا کرنے والوں کا رنگ ہے، اس سے اہل حق دور رہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہی رنگ ہے، ہم رنگے گئے خدا کے رنگ میں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، یہ ہمارا رنگ ہے۔ کیا؟ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ہم موحد ہیں، ہمارا کام رسوم اور بدعات کا رد ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ملتیں جب بڑھ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس شعر کی وجہ سے وہ معاف نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سڑا ہوا کڑا ہوا حافظی تھا، مگر شعر بہت قیمتی کہا۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ، احسن یہ پیمانہ بھی احسن سے لے کے جاؤ، احسن پیمانہ، احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات۔ محاسن البخاری، الاحسن الاحوزی فی شرح الجامع سنن للامام ترمذی، محاسن التفسیر، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، احسنی۔ ایئرپورٹ پر ایک لڑکا کھڑا تھا، میں نے پوچھا کیا نام ہے، کہا راغب احسنی، میں نے کہا کہاں کا احسنی، کہا احسن العلوم کا احسنی۔ الحمدللہ۔ خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، محلے میں کوئی داڑھی مونڈا رہا نہیں، تمام لوگوں نے داڑھیاں رکھی، الا ان یکون باغیا غبیا، کوئی مرزائی، کوئی بدعتی لعنتی، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق،
ضدی عنادی اور چیزیں، ورنہ 99% اہل محلہ نے، بڑوں نے، چھوٹے کالج اسکول کے لڑکوں نے داڑھیاں رکھی. کہاں ہمارے مولانا اور طرح اپیل کرتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس سنت کے بغیر رہیں. سبحان اللہ. صبغت اللہ، اور ساڑھا پلہ بھاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب اعمال اور عقائد کی پختگی کا وقت آئے گا تو احسن علوم کا ترازی حسنات لبریز ہوگا انشاءاللہ. اور چند سال پہلے طالبان کا ایک ذمہ دار آیا، اس وقت طالبان عروج پر گئے. یہاں میں اس زمانے میں درخت کے نیچے جو تخت پڑا ہوا ہے اس پر بیٹھتا تھا. کہنے لگا ہم ایک جگہ مقصور ہو گئے تھے اور اندیشہ تھا کہ بس پکڑے گئے. ہم نے اپنی کوشش کی اور کچھ اعمال کیے. ہمارے امیر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں. کہا اچانک مجھ پر ایک شخص کی نظر پڑی اور کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے تو احسن علوم میں تفسیر پڑھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو وہاں تفسیر پڑھ لے اس کی نجات یقینی ہے. کہا ہم تھوڑے سے ادھر آئے تو تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، چاروں طرف نام اعمال بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا قرآن اس کی کتاب ہے، ہم تو اللہ کے حکم سے اور دی ہوئی توفیق سے کچھ کوشش کر رہے ہیں. کہا صبح دیکھا تو محاصرہ ٹوٹ گیا تھا اور تمام طالبان آرام اور راحت سے وہاں سے نکل گئے. تو یہاں خوشخبری سنانے کے لیے آئے سر. خواب غیر نبی کا حجت نہیں ہے. ان وافق الشرع قبلا، شریعت کے موافق و سرانکوں پر. وَإِنْ خَالَفَ رُدَّ، اللہ کی کتاب سے محبت، عقیدت، اس سے عقائد و اعمال بنتے ہیں. امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. ہم صرف اللہ کے عبادت گزار ہیں. قُلْ فرماؤ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الحمدللہ رب العالمین. کیسے مضمون چلا رہا ہے، اسی طرح چلا رہا ہے بس. یا رب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. جب دوسرا موضوع شروع ہوا تو پھر رب کا اعادہ فرمایا. اے لوگوں، ایک اللہ کی وحدانیت مان لو. قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں. اخلاص کی بڑی قسمیں تفسیر روح المعانی میں اس جگہ موجود ہے. بس عمل خدا کے لیے ہو، سرًا اور علانیہ، شریعت کے موافق اخلاص. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. آیا تم کہتے ہو بے شک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرمائیے تم جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، کتم شہادتن، جو چھپائے شہادت، عندہ، اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ سے. تم سب جانتے ہو کہ وہ اسلام پر تھے اور اسلام کے داعی اعظم یہ پیغمبر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ پیغمبروں کی جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے نیکیاں کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو تو اعمال کر چکے ہیں.